إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض مما يأكل الناس والأنعام حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس كذلك نفصل الآيات لقوم يتفكرون. محترم سامعین کرام، حاضرین جمعہ، عزیز ساتھیوں اور پردہ نشین خواتین، اللہ رب العالمین نے انسانوں کو جو یہ زندگی بخشی ہے اور اس دنیا کے اندر ہمیں اور آپ کو جو یہ وجود بخشا ہے، اس کے پیچھے ایک مقصد ہے کہ ہم اور آپ اللہ رب العالمین کی بندگی کریں، اس کی اطاعت و فرمانبرداری کریں اور اس کی عبادت کر کے اللہ رب العالمین کی بنائی ہوئی جنت کے حقدار بن جائیں۔ اسی مقصد کے تحت اللہ رب العالمین نے ہمیں اور آپ کو اس دنیا کے اندر بھیجا، اور اس دنیا کے اندر بھی اللہ رب العالمین کا ہم انسانوں سے جو مقصود ہے ان میں سے ایک چیز یہ بھی ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں اور آپ کو اس دنیا کے اندر آزمانا چاہتا ہے۔ اللہ رب العالمین ہمارے اور آپ کا امتحان لینا چاہتا ہے۔ اسی وجہ سے آپ دیکھیں گے کہ اللہ رب العالمین نے اس دنیا کو نہایت ہی خوبصورت بنایا ہے۔ اللہ رب العالمین نے اس دنیا کو بہت ساری خوبصورتی اور رونق عطا کی ہے کہ اگر انسان اس دنیا کی رونقوں کو دیکھے، اس کی کشش کی طرف دیکھے، اس کی خوبصورتی کو دیکھے جو بظاہر اس دنیا کے اندر نظر آتی ہے، تو انسان اپنے آپ اس دنیا سے دل لگا بیٹھتا ہے، اپنے آپ انسان اس دنیا کی رونق کی طرف کھینچا چلا جاتا ہے۔ یہ اللہ رب العالمین نے دنیا کو اس وجہ سے اس طرح بنایا ہے تاکہ اللہ رب العالمین ہمارا اور آپ کا امتحان لے سکے، اللہ رب العالمین ہمیں اور آپ کو آزما سکے کہ ہم اور آپ اس دنیا کی رونق میں اپنے آپ کو کھو دیتے ہیں، یا اس دنیا میں آ کر کے جو امتحان اللہ رب العالمین ہم سے اور آپ سے لینا چاہتا ہے، اس امتحان میں کامیاب ہو کر ہم اور آپ اللہ رب العالمین کے احکام کی فرما برداری کرتے ہوئے اپنے آپ کو اللہ رب العالمین کی نظر میں، شریعت کی نظر میں کامیاب بنا سکتے ہیں۔ اسی وجہ سے دیکھیں گے کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں اور آپ کو قرآن و حدیث کے اندر جہاں ہمیں اور آپ کو یہ چیز بتلائی، یہ دکھلایا کہ یہ دنیا بڑی ہی خوبصورت ہے، اس کی نعمتوں کا تذکرہ اللہ رب العالمین نے ہمارے اور آپ کے سامنے کیا ہے، وہیں اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث مبارکہ کے اندر ہمیں اور آپ کو بارہا اس دنیا سے آگاہ کیا ہے، اس دنیا سے ہمیں اور آپ کو متنبہ کیا ہے کہ ہم اور آپ اس دنیا کی رونق میں کہیں کھو نہ جائیں، ہم اور آپ اس دنیا کے دھوکے میں نہ آئیں، اس دنیا کے اندر جو کشش ہے اس کشش کے دھوکے میں نہ آ جائیں، بلکہ ہمیشہ ہم اور آپ اس دنیا میں آنے کے مقصد کو یاد رکھیں۔ اللہ رب العالمین ہمیں اور آپ کو بارہا اس چیز کی طرف توجہ دلاتا رہتا ہے، اور اسی وجہ سے اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر دنیا کو دھوکے سے تعبیر کیا۔ یہ دنیا، اس کے اندر جو بھی خوبصورتی ہے، اس نے جو نعمتیں ہیں، ان تمام چیزوں کو اللہ رب العالمین نے متاع الغرور کہا، یعنی ایسا ساز و سامان جو انسان کو دھوکے میں ڈالتا ہے، جو فریب میں ڈالتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر اس دنیا کی حقیقت کو واضح کرتے ہوئے کہا، یا ایھا الناس ان وعد اللہ حق فلا تغرنکم الحیاۃ الدنیا ولا یغرنکم باللہ الغرور، کہ اے لوگوں، اللہ رب العالمین کا وعدہ جو اس دنیا کے سلسلے میں ہے وہ برحق ہے۔ اللہ رب العالمین نے جو یہ وعدہ کیا ہے کہ اس دنیا کچھ دنوں کے لیے ہے، پھر یہ دنیا ختم ہو جائے گی، یہ دنیا تباہ ہو جائے گی، برباد ہو جائے گی، اس کا خاتمہ یقینی ہے، یہ اللہ رب العالمین کا وعدہ سچا ہے۔ فلا تغرنکم الحیاۃ الدنیا، لہذا یہ دنیاوی زندگی تمہیں گمراہی میں نہ ڈال دے، یہ دنیاوی زندگی تمہیں دھوکے میں نہ ڈالے۔ ولا یغرنکم باللہ الغرور، اور یہ شیطان جو بڑا دھوکے باز ہے، جس کا مقصد ہی انسانوں کو دھوکہ دینا ہے، یہ تمہیں اللہ رب العالمین سے گمراہی میں نہ ڈال دے، اللہ رب العالمین کے سلسلے میں تمہیں دھوکے میں نہ ڈالے۔ یہ اللہ رب العالمین نے ہمیں اور آپ کو بتلایا ہے، سمجھایا ہے، اللہ رب العالمین نے ہمیں اور آپ کو آگاہ کیا ہے، لہذا ہمیں اور آپ کو اس حقیقت کو ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے، ہمیں اور آپ کو اس حقیقت کو ہمیشہ سمجھتے رہنا چاہیے، اور اس بات کو یاد رکھیں اللہ رب العالمین نے ہمیں اور آپ کو اس دنیا کے اندر زندگی عطا کی ہے،
जीने का मौका अता किया है, ज़िंदगी जीने के लिए जो भी असबाब चाहिए वो तमाम असबाब अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अता किए, जिन वसाइल की ज़रूरत पड़ती है वो तमाम वसाइल अल्लाह रब्बुल आलमीन ने दिए, दुनिया की तमाम चीज़ें हमारे और आपके लिए मुसख्खर कर दी। वसख्खर लकुम मा फ़िस समावाति व मा फ़िल अर्दि जमीअन मिन, कि ज़मीन व आसमान में जो भी चीज़ें हैं वो तुम्हारे लिए मुसख्खर कर दी गई हैं, तुम्हारे लिए ही बनाई। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस आयत करीमा में बात फरमाई कि दुनिया और दुनिया में जो भी चीज़ें हैं वो तमाम की तमाम चीज़ें इंसानों के लिए ही बनाई गई हैं। उनका इस्तेमाल भी इंसान करेगा, उससे फ़ायदा भी इंसान को ही उठाना है, दुनिया का इस्तेमाल भी इंसान को ही करना है। लेकिन साथ ही साथ हमें और आपको इस बात से भी आगाह किया गया कि इस दुनिया के इस्तेमाल में एहतियात से काम लो, इस दुनिया से फ़ायदा उठाने में एहतियात से काम लो, होशियारी से काम लो। इस दुनिया से फ़ायदा उठाते उठाते अपनी आखिरत को ना भूल जाओ। ये अल्लाह उसके रसूल ने हमें और आपको मुतनब्बे किया है, हमें और आपको बतलाया है। लिहाजा जो भी शख्स इस हकीकत को समझ लेता है, दुनिया की हकीकत को समझ ले, यकीनन ऐसे इंसान की आखिरत संवर जाएगी, उसकी आखिरत बन जाएगी। लेकिन जो इस हकीकत को ना समझे, दुनिया की हैसियत को ना समझ पाए, दुनिया के अंदर किस मकसद से आया है उस मकसद को ना समझ पाए, तो ऐसे इंसान की आखिरत तबाह और बर्बाद होकर के रह जाती है। इसी वजह से अल्लाह उसके रसूल ने कुरान और हदीस के अंदर बेशुमार मौक़े पर हमारे और आपके लिए ऐसी मिसालें बयान फरमाई हैं जिनसे हमारे और आपके सामने दुनिया की हकीकत वाज़ेह होती है। कुरान के अंदर बेशुमार मौक़े ऐसे हैं, बेशुमार आयतें ऐसी हैं जहाँ अल्लाह रब्बुल आलमीन ने दुनिया की हकीकत को हमारे और आपके सामने मिसालों के ज़रिए वाज़ेह किया है, ताकि हम और आप उन मिसालों से दुनिया की हकीकत को समझ पाएँ। खुतबे के शुरू में एक आयत करीमा आपके सामने पढ़ी गई। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया, इन्नमा मसलुल हयाति दुनिया कमाइन अंज़लनाहु मिनस समा, कि इस दुनिया की मिसाल आसमान से नाजिल होने वाली इस बारिश की तरह है जिसे हम नाजिल करते हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया कि दुनिया बिल्कुल उस बारिश की तरह है जिसे हम आसमान से नाजिल करते हैं। फ़ख्तलत बिही नबातुल अर्द मिम्मा याकुलुन नास वल अनआम, फिर जब वो बारिश होती है ज़मीन से नबातात उगते हैं, पेड़ पौधे उगते हैं जिसे इंसान भी खाते हैं, जानवर भी खाते हैं। और जब वो पैदावार ज़मीन से उगती है और ये ज़मीन लहलहा उठती है, ज़मीन खुशरंग हो जाती है, हरी भरी हो जाती है, वज़य्यनत, और नहायत ही खूबसूरत बन जाती है। वज़न्न अहलुहा अन्नहुम क़ादिरून अलैहा, और ज़मीन के जो मालिक हैं, जो किसान हैं, जब वो अपनी खेती को देखते हैं तो नहायत ही खुश हो जाते हैं। वो गुमान करने लगते हैं कि अब ये खेती तो उनके हाथों में है, ये फसल उनके हाथों में है, अब उस फसल को काटेंगे, उससे कमाई करेंगे और फिर अपने ख्वाब को पूरा करेंगे। जो उन्होंने ख्वाब देखे हैं, जो उन्होंने अपने लिए सोचा है कि मुस्तक़बिल में क्या काम अंजाम देने हैं, किसान ये सोचने लगता है कि वो तमाम कामों को अंजाम देगा। अताहा अमरुना लैलन व नहारा, कि अचानक रात या दिन के किसी हिस्से में हमारा हुक्म आ जाता है, हमारा अज़ाब आ जाता है। फजअलनाहा हसीदन कअल्लम तग़न बिलअम्स, और उस पूरी खेती को ऐसा बना देता है जैसे कि वहाँ पहले कुछ था ही नहीं, कल वहाँ कुछ मौजूद ही नहीं था। कज़ालिका नुफ़स्सिलु आयाति लिक़ौमिन यतफ़क्करून, हम गौर व फिक्र करने वालों के लिए ऐसी ही मिसालें बयान फरमाते हैं। इस आयत करीमा के अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने एक मिसाल से मैं और आपको समझाया है कि ये दुनिया किस तरह हमारे और आपके ख्वाब को चकनाचूर करती है, किस तरह हमारी प्लानिंग को ख़त्म करती है, किस तरह हमारी आरजुओं को तोड़ देती है कि हम बहुत बेशुमार प्लानिंग बनाते हैं, बेशुमार चीज़ें सोचते हैं कि मुस्तक़बिल में हम ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन ये दुनिया हमें ऐसे मोड़ पर आकर के धोखा देती है कि हमारी सारी प्लानिंग, सारे मंसूबे धरे के धरे रह जाते हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस मिसाल के अंदर किसानों की मिसाल दी कि किसान खेती करता है, जब उसकी फसल तैयार होती है बड़ा खुश होता है, खुशी के मारे वो प्लानिंग करना शुरू कर देता है कि अब इस खेती से वो अपने फला मंसूबे पूरे करेगा। लेकिन अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ से कोई आफत आ जाती है, कोई अज़ाब आ जाता है, पूरी फसल तबाह बर्बाद हो जाती है और किसान के सारे मंसूबे धरे के धरे रह जाते हैं। ये मिसाल अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमें और आपको दे करके समझाया है कि हम और आप इस एक मिसाल के ज़रिया अपनी ज़िंदगी के अंदर झांकें। हमारी ज़िंदगी में जो कुछ भी होता है उन चीज़ों को इस मिसाल के ज़रिए देखें कि एक इंसान, वालिदैन अपनी औलाद को कितने प्यार से पालते हैं, बड़ी आरज़ुओं के साथ उसकी तरबियत करते हैं, उसकी परवरिश करते हैं, और अगर बच्चा ज़हीन हो तो उसकी तालीम और तरबियत का भी ख्याल करते हैं कि उसे बेहतरीन तालीम दिया जाए, और उससे औलाद और वालिदैन उस औलाद से ये आरज़ू करते हैं कि आगे चल कर के इस बच्चे का मुस्तक़बिल बड़ा रोशन होने वाला है, ये बच्चा हम आगे चल कर के हमारी मदद करने वाला है। यकीनन वालिदैन बड़ी ही मेहनत से बच्चे की तालीम का सिलसिला शुरू करते हैं। बच्चा तालीम भी पूरी करता है, पढ़ाई भी करता है और अच्छे कामयाबी हासिल करता है उस तालीम के दौरान। लेकिन जब वो बच्चा अमली मैदान के अंदर आता है,
تعلیم حاصل کرنے کے بعد وہ عملی میدان میں قدم رکھنے ہی والا ہوتا ہے، والدین کی عرضوں کو پورا کرنے ہی والا ہوتا ہے کہ اچانک اس اولاد کے ساتھ کوئی حادثہ پیش آ جاتا ہے، کسی بیماری میں وہ مبتلا ہو جاتا ہے۔ وہ اولاد جس سے والدین نے سینکڑوں آرزویں اور تمنائیں جوڑ رکھی ہیں، اچانک والدین کی ساری آرزویں وہیں ختم ہو جاتی ہیں، کیونکہ ان کی اولاد کسی حادثے کا شکار ہو کر کے، کسی مریض کا شکار ہو کر کے وہ اولاد اللہ رب العالمین کو پیاری ہو جاتی ہے، اور والدین کے سارے منصوبے دھرے کے دھرے رہ جاتے ہیں۔ یہ دنیا ایسی ہی ہے، یہ ہمیں اور آپ کو ایسے ہی دھوکے دیتی ہے، ہمیں اور آپ کو ہمارے منصوبوں پر ایسے یہ دنیا پانی پھیرتی ہے۔ ہم اور آپ دیکھیں، ہمارے معاشرے کے اندر ایک انسان ایک لمبی مدت سے پیسے جوڑ کر کے گھر بنانے کا سوچتا ہے، وہ سوچتا ہے کہ گھر بنایا جائے، مشورے کرتا ہے، پلاننگ کرتا ہے کہ گھر کہاں ہو، کتنا بڑا ہو، گھر کے اندر کون کون سی چیزیں ہوں، تمام منصوبہ بندیاں کر کے وہ ایک گھر تعمیر کرنے کی کوشش کرتا ہے اور گھر بنا بھی لیتا ہے۔ لیکن بسا اوقات ہم اور آپ دیکھتے ہیں کہ وہ انسان اس گھر میں شفٹ ہونے سے پہلے، اس سے پہلے کہ وہ اپنا گھر آباد کر پائے، اس کی قبر آباد ہو جاتی، اس کی موت آ جاتی ہے، اللہ رب العالمین کو پیارا ہو جاتا ہے۔ اس کی ساری منصوبہ بندیاں، ساری محنتیں، سارے مشورے جو اس نے تنکا جوڑ کر کے گھر بنایا ہے، اس گھر سے وہ فائدہ حاصل نہیں کر پاتا، کیونکہ اس کی یہ زندگی، یہ دنیا اسے دھوکہ دے جاتی ہے، وہ اس دنیا سے فائدہ نہیں اٹھا پاتا۔ تو یہ زندگی ہے، یہ دنیا ہے، یہ ہمیں کب اور کہاں دھوکہ دے دے، یہ ہمیں کہاں فریب دے دے، ہمیں کوئی پتہ نہیں، ہمیں کوئی علم نہیں۔ لہذا اس دنیا سے ہمیں اور آپ کو محتاط رہنا چاہیے، اس دنیا سے ہمیں اور آپ کو ہمیشہ ہوشیار رہنا چاہیے۔ اس دنیا کو ہم اور آپ اپنی زندگی میں جگہ دیں، لیکن اس سے دل نہ لگائیں۔ ہم اور آپ دنیا حاصل کریں، لیکن اسے اپنے دل میں جگہ نہ دیں، کیونکہ جب تک دنیا ہمارے اور آپ کے ہاتھوں میں ہے، یقیناً بڑی اچھی چیز ہے، مال و دولت ہمارے ہاتھوں میں ہے، بڑی اچھی چیز ہے، لیکن جیسے ہی یہ دنیا ہمارے اور آپ کے دل میں جگہ بناتی ہے، ہم دنیا سے دل لگا بیٹھتے ہیں، یہ ہمارے اور آپ کے لیے بہت بڑا مسئلہ بن جاتی ہے، ہماری آخرت کی تباہی اور بربادی کا ذریعہ بن جاتی ہے۔ اس لیے ہمیں ہمیشہ اس معاملے میں محتاط رہنا چاہیے۔ اسی وجہ سے اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر بے شمار آیتوں کے اندر، سورہ یونس کے اندر، سورہ کہف کے اندر، سورہ حدید کے اندر کئی ایک آیتیں ایسی ہیں جہاں اللہ رب العالمین نے یہ مثال دی ہے اور بتلایا ہے کہ دنیا کس طرح ہمیں اور آپ کو فریب دیتی ہے، کس طرح ہمیں اور آپ کو دھوکہ دیتی ہے۔ لہذا اس دھوکے سے اپنے آپ کو ہمیشہ بچا کر کے رکھیں۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا اعلموا انما الحیات الدنیا لعب و لہو، جان لو کہ یہ دنیا کھیل تماشا ہے، کھیل کا سامان ہے، کھیل کود کا ذریعہ ہے، اور یہ دنیا تمہارے لیے ایک زینت کا ذریعہ بن سکتی ہے، تمہارے لیے آل و اولاد میں کثرت کا ذریعہ بن سکتی ہے، ایک دوسرے پر فخر کرنے کا ذریعہ بن سکتی ہے۔ اس سے زیادہ یہ کچھ نہیں ہے، یہ دنیا اس سے زیادہ کچھ نہیں ہے۔ اس سے زیادہ اگر ہم اور آپ اس دنیا کو کچھ سمجھ لیتے ہیں تو یقیناً یہ ہماری اور آپ کی بہت بڑی بھول ہوگی۔ ہمیں اور آپ کو اس سلسلے میں محتاط رہنا چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دنیا کی حیثیت کو ہمارے اور آپ کے سامنے واضح کیا۔ ایک مثال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دی کہ یہ دنیا اللہ رب العالمین کی نظر میں اس کی کیا حیثیت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر یہ دنیا اپنی تمام تر خزانوں کے ساتھ بھی آ جائے، جتنے بھی خزانے اس دنیا کے اندر موجود ہیں، شروع دنیا سے لے کر کے جب تک قیامت آنے والی، تمام خزانوں کے ساتھ بھی اس دنیا کا اگر مقابلہ کیا جائے تو یہ دنیا اللہ رب العالمین کی نظر میں ایک مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں، ایک مچھر کے پر کے برابر بھی اس دنیا کی حیثیت نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لو كانت الدنيا تعدل عند الله جناح بعوضة، کہ اگر یہ دنیا اللہ رب العالمین کی نظر میں ایک مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی، لما سقا منها كافرا شربة ماء، تو اللہ رب العالمین کسی کافر کو ایک گھونٹ پانی بھی نصیب نہیں فرماتا۔ اگر اللہ رب العالمین کی نظر میں اس دنیا کی حیثیت ایک مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی، یعنی دنیا کی حیثیت اللہ رب العالمین کی نظر میں کچھ بھی نہیں ہے۔ آپ دیکھیں اسی وجہ سے دنیا کے اندر کافروں کے پاس جتنا مال، جتنی دولت ہے، وہ ہمیشہ سے مومنوں کے مقابلے میں کہیں زیادہ رہی، ہمیشہ سے مشرکوں کے پاس مومنوں سے زیادہ مال و دولت رہی ہے، دنیا ہمیشہ سے کافروں کے ہاتھ میں رہی ہے۔ وجہ یہی ہے کہ اللہ رب العالمین انہیں دنیا دے رہا ہے، کیونکہ دنیا کی حیثیت اللہ رب العالمین کی نظر میں کچھ بھی نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین کی نظر میں اگر کسی چیز کی قیمت ہے تو وہ آخرت ہے، اور آخرت کو اللہ رب العالمین نے مومنوں کے لیے بچا کر کے رکھا ہے، مومنوں کے لیے اللہ رب العالمین نے آخرت کو رکھا، آخرت کی کامیابی کو رکھا ہے۔ اسی وجہ سے ہمیں اور آپ کو اس بات کا خیال کرنا چاہیے۔ اسی طرح ایک موقع سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ کے بازار سے گزر رہے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ایک مردہ بکری کے بچے کے پاس سے ہوا جس کے کان بھی کٹے ہوئے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے سوال کیا کہ کیا تم میں سے کوئی شخص اس بکری کے بچے کو 1 درہم میں خریدے گا؟ صحابہ کرام نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بکری کا بچہ ایک تو مردہ ہے،
اوپر سے اس کے اندر عیب بھی موجود ہے، اس کا کان بھی کٹا ہوا ہے۔ اللہ کے رسول اگر یہ بکری کا بچہ زندہ بھی ہوتا تو اس عیب کے ساتھ ہم اسے 1 درہم میں نہیں خریدتے، یہاں تو یہ بکری کا بچہ مرا ہوا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جان لو کہ اللہ رب العالمین کے نزدیک یہ دنیا اس مرے ہوئے بکری کے بچے سے بھی زیادہ حقیر ہے، اللہ رب العالمین کے نزدیک اس دنیا کی حیثیت اس سے بھی کم ہے۔ اسی وجہ سے ہمیں اور آپ کو ہمیشہ دنیا کی حقیقت کو سمجھنا چاہیے، دنیا کی کیا حیثیت ہے اسے ہمیشہ اپنی نظروں کے سامنے رکھنا چاہیے، اور کبھی نہیں بھولنا چاہیے کہ ہمارا مقصود، ہمارا منزل صرف آخرت ہے، دنیا ہمارے اور آپ کے لیے نہیں ہے۔ دنیا کی آلائشیں، دنیا کے اندر جی لگانا، دنیا میں دل لگانا، یہ ایک مومن کا شیوا نہیں ہو سکتا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آخرت کے مقابلے میں دنیا کی کیا حیثیت ہے اس کو بھی واضح کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مَا الدُّنْيَا إِلَّا مِثْلَ مَا يَجْعَلُ أَحَدُكُمْ إِصْبَعَهُ فِي الْيَمِّ فَلْيَنْظُرْ بِمَاذَا يَرْجِعُ، کہ دنیا کی مثال آخرت کے مقابلے میں ایسے ہی ہے کہ جیسے تم میں سے کوئی شخص اپنی انگلی کو سمندر کے اندر ڈبا دے اور پھر دیکھے کہ اس کی انگلی میں کتنا پانی لگا ہوا۔ انگلی میں جتنا پانی لگا ہے وہ دنیا ہے، بقیہ جو سمندر ہے وہ آخرت ہے۔ ہم اور آپ غور کریں کہ دنیا کے مقابلے میں، آخرت کے مقابلے میں دنیا کی حیثیت کیا ہے۔ پورا سمندر آخرت اور ہماری اور آپ کی انگلی میں جو پانی لگا ہے وہ دنیا ہے۔ ہم اور آپ اس سے تصور کر سکتے ہیں کہ دنیا کی حیثیت اللہ، اس کے رسول اور اسلام کی نظر میں کیا ہے، جس سے ہم اور آپ نے اب آج اپنا دل لگا لیا ہے۔ ہم اور آپ کو غور کرنا چاہیے اور سوچنا چاہیے کہ اس شخص سے بڑا بیوقوف انسان کوئی نہیں ہو سکتا جو دنیا کے لیے اپنی آخرت کو تباہ کر دیتا ہے، جو دنیا کے لیے اپنی آخرت کو برباد کر دیتا ہے۔ اس سے بڑا بیوقوف انسان اس دنیا کے اندر کوئی نہیں، اور اس شخص سے بڑا ہوشیار کوئی نہیں ہوگا جو دنیا کی تباہی کو، دنیا کو نقصان کو برداشت کر لے لیکن اپنی آخرت کو برباد نہ کرتا ہو۔ ہمیں اور آپ کو ہمیشہ اس بات کی کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اور آپ دنیا کے نقصان کو برداشت کر لیں لیکن ہم اور آپ کبھی بھی اپنی آخرت کو داؤں پر نہ لگائیں۔ اگر ہمیں اور آپ کو کسی موقع پر دنیا و آخرت میں سے کسی ایک کو چننا ہو تو ہمیشہ ہم اور آپ آخرت کو چنیں، دنیا کو ہم اور آپ اپنے دل کے اندر کبھی جگہ نہ دیں۔ اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا و آخرت کی ایک مثال دیتے ہوئے فرمایا کہ الدنیا سجن المؤمن وجنت الکافر، کہ دنیا جو ہے مومنوں کے لیے قید خانہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو یہ مثال دی، اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم اور آپ جانتے ہیں کہ جب کوئی انسان جیل کے اندر ہوتا ہے تو اس پر بے شمار پابندیاں لگی ہوتی ہیں۔ وہ اپنے من پسند کا کھانا نہیں کھا سکتا، من پسند کپڑا نہیں پہن سکتا، من پسند جگہ رہ نہیں سکتا، اسے مکمل آزادی حاصل نہیں ہوتی۔ جیل کے اندر جو شخص ہو اسے بے شمار اپنے خواہشوں کو قربان کرنا پڑتا ہے، بہت سی آرزویں اسے ختم کرنی پڑتی ہیں۔ ایسے ہی ایک مسلمان کے لیے دنیا ہے، اس کے لیے دنیا ایسی ہے کہ اسے دنیا کے اندر اپنے بے شمار خواہشوں کو قربان کرنا پڑتا ہے، اسلام کے راستے میں، دین کے راستے میں اپنے بے شمار آرزوؤں کو ختم کرنا پڑتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دنیا کو ایک مومن کے لیے جیل اور قید خانے کے مانند قرار دیا ہے، کیونکہ انسان، ایک مومن جب تک اس دنیا کے اندر رہتا ہے اسے بے شمار قربانیاں دینی پڑتی ہیں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وجنت الکافر، کہ یہ دنیا کافروں کے لیے جنت ہے، کہ کافر جب اس دنیا کے اندر ہوتا ہے تو اپنی تمام آرزویں پوری کرتا ہے، تمام خواہشوں کو وہ پورا کرتا ہے۔ اللہ رب العالمین اسے چھوٹ بھی دیتا ہے، اللہ رب العالمین اسے آزادی بھی دیتا ہے، تمام تر نافرمانیوں کے ساتھ، تمام تر اللہ رب العالمین کے ساتھ شرک کے باوجود اللہ رب العالمین اسے چھوٹ دیتا رہتا ہے کہ وہ اپنی تمام تر آرزویں پوری کر لے۔ کیوں؟ من کان یرید الحیات الدنیا وزینتها نوفی الیہم اعمالہم، اللہ رب العالمین فرماتا ہے جو دنیاوی زندگی چاہتا ہے ہم اس کے تمام اعمال کا بدلہ اسے دنیا میں دے دیتے ہیں۔ جو بھی شخص یہ چاہے کہ اسے دنیا مل جائے، اللہ رب العالمین اس کے تمام اعمال کا بدلہ اس دنیا کے اندر ہی دے دیتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ آخرت میں ان کے لیے کچھ نہیں ہے، اولئک الذین لیس لہم فی الآخرۃ الا النار، یہ وہ لوگ ہیں جن کے لیے آخرت میں جہنم کے سوا کچھ اور نہیں ہے، ان کے لیے صرف اور صرف جہنم ہے، جہنم کا آگ ہے، انہیں صرف اور صرف آخرت میں جہنم ملے گی، اس کے سوا کچھ اور انہیں نہیں مل سکتا۔ اور ایک مومن کے لیے ہمیشہ اس بات کی خواہش ہونی چاہیے کہ وہ دنیا کے اندر رہے تو اس طرح رہے جس طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اور آپ کو رہنے کا حکم دیا۔ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سو کر کے اٹھے تو آپ کے چہرے پر چٹائی کے نشان بنے ہوئے تھے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سوئے تو آپ کو تکیہ میسر نہیں تھا، تکیہ نہیں موجود تھا، جس وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر چٹائی کے نشان پڑ گئے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے جب یہ دیکھا تو رونے لگے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا عمر رو کیوں رہے ہو، کیا ماجرا ہے؟ حضرت عمر نے کہا اللہ کے رسول یہ
قیصر و کسریٰ اتنے مالدار لوگ ہیں، اللہ رب العالمین کے ساتھ شرک کرتے ہیں، ان کی نافرمانیاں کرتے ہیں، یہ نافرمان لوگ ہو کر کے بھی اللہ رب العالمین نے انہیں اتنی مال و دولت سے نوازا ہے، اور آپ اللہ رب العالمین کے برگزیدہ بندے ہیں، نیک بندے ہیں، متقی بندے ہیں، اس کے باوجود بھی آپ کے پاس ایک تکیہ میسر نہیں ہے، آپ اس غربت میں زندگی گزار رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے عمر مجھے اس دنیا سے کیا لینا دینا، مالی ولی دنیا، مجھے اس دنیا سے کیا لینا دینا ہے، میری مثال تو اس دنیا کے اندر ایسے ہی ہے جیسے کہ ایک مسافر ہوتا ہے، سفر کرتے ہوئے جا رہا ہوتا ہے، راستے میں کوئی درخت نظر آیا، اس کے نیچے بیٹھ کر کے چھاؤں حاصل کر لیا، پھر اٹھتا ہے اور چلا جاتا ہے اور درخت کو پیچھے ہی چھوڑ جاتا ہے۔ میں بھی اس دنیا میں ایسے ہی ہوں، یہ دنیا میرے لیے ایک مسافر خانہ ہے، میں یہاں سفر کرتے ہوئے آیا، میری منزل، میرا مقصود آخرت ہے، جنت ہے، اس دنیا کو میں ایک دن چھوڑ کر کے چلا جاؤں گا۔ ہر ایک مسلمان کے لیے یہی چیز ہونی چاہیے، ہر ایک مسلمان کا یہی نظریہ دنیا کے معاملے میں ہونا چاہیے کہ دنیا ہے، اس دنیا کو دنیا کی حیثیت سے رکھا جائے، اسے صرف اور صرف اپنا سفر سمجھا جائے کہ ایک دن ہمیں اور آپ کو یہ دنیا چھوڑ کر کے جانا ہے، اور آخرت میں جو ہمارا اور آپ کا تمام مسلمانوں کا منزل مقصود ہے، حقیقی منزل ہے، وہاں تک پہنچنا ہے۔ اگر یہ نظریہ ایک مسلمان کا ہوتا ہے تو یقیناً ایک مسلمان کامیاب ہوگا، ایک مومن کامیاب ہوگا۔ لیکن اگر ہم اور آپ دنیا کو ہی سب کچھ سمجھ لیں، ہم اور آپ دنیا کو ہی اپنی منزل سمجھ لیں، تو یقیناً ہم اور آپ ناکام ہوں گے، اور ناکامی ہمارا اور آپ کا مقدر ہوگی۔ ابن قیم رحمہ اللہ نے اس دنیا کی ایک مثال دی، اس مثال کو اگر ہم اور آپ دیکھیں تو بڑی آسانی سے ہم اور آپ سمجھ سکتے ہیں۔ ابن قیم رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ اس دنیا کی مثال ایک زانیہ عورت کی طرح، ایک بدکار عورت کی طرح، جس طرح ایک بدکار عورت کبھی ایک شخص کے ساتھ وفادار نہیں ہو سکتی، کسی شخص کے ساتھ وفادار نہیں ہوتی، آج یہاں کل وہاں پرسوں وہاں ادھر ادھر بھٹکتی رہتی ہے، ایسی ہی یہ دنیا ہے، کبھی کسی کی وفادار نہیں ہو سکتی۔ آج آپ کے ہاتھوں میں، کل کسی اور کے ہاتھ میں ہوگی، پرسوں کسی اور کے ہاتھ میں ہوگی، یعنی یہ دنیا ایسی چیز ہے جو کبھی کسی کے پاس نہیں ٹھہرتی۔ اگر آپ اس دنیا سے دل لگا لیں گے، آپ اس دنیا کو ہی سب کچھ سمجھ لیں گے، تو جس دن یہ دنیا آپ کو دھوکہ دے گی، آپ کو فریب دے گی، اس دن آپ بہت ہی زیادہ پریشان ہوں گے، اور دنیا و آخرت اپنی تباہ و برباد کر کے رہ جائیں گے۔ ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ہم اور آپ ان مثالوں کو سمجھیں، اور ان مثالوں کو بیان کرنے کا جو مقصد ہے وہ مقصد یہ ہے کہ ہم اور آپ دنیا کی حیثیت کو اور اس کی حقیقت کو سمجھ لیں۔ اس سے آپ ہرگز یہ نہ سمجھیں کہ اسلام ہمیں اور آپ کو مال کمانے سے یا دنیا کمانے سے منع کرتا ہے، ہرگز نہیں۔ اسلام ہمیں اور آپ کو یہ تعلیم دیتا ہے کہ ہم اور آپ کمائیں، محنت کریں، خوب ترقی کریں، دنیا کے اندر بے شمار مال و دولت کمائیں، کوئی حرج نہیں، لیکن کبھی بھی دنیا سے دل نہ لگا بیٹھے۔ مال کمانا اچھی بات، لیکن اس سے دل لگا لینا کہ دنیا کے ہی ہو کر کے ہم اور آپ رہ جائیں، اس چیز سے شریعت ہمیں اور آپ کو منع کرتی ہے۔ یہی چیزیں ان مثالوں کے اندر اللہ اور اس کے رسول نے ہمیں اور آپ کو بتلائی ہیں کہ ہم ہمیشہ اس بات کا خیال کریں کہ دنیا ہم اور آپ چاہے جتنا کما لیں، لیکن اپنی آخرت کو ہم اور آپ کبھی نہ بھولیں، کبھی بھی ہم اور آپ اپنی آخرت کو فراموش ہرگز نہ کریں۔ اور اس سلسلے میں صحابہ کرام کے واقعات، ان کی زندگی ہمارے اور آپ کے لیے بہترین نمونہ۔ ہجرت کے موقع پر ہم اور آپ دیکھ لیں کہ کس طرح صحابہ کرام جو مکہ کے اندر موجود تھے، بڑے بڑے مالدار صحابہ کرام، ہجرت کا موقع آیا، کئی ایسے صحابہ کرام تھے جنہیں اس بات سے جنہیں یہ آفر کیا گیا یا تو آپ ہجرت کر کے مدینہ چلے جائیں یا پھر اپنے مال و دولت کے ساتھ یہاں رہیں، یعنی اگر آپ کو ہجرت کرنا ہے تو اپنا سارا مال، سارے جائیداد یہیں چھوڑ کر کے جانا ہوگا۔ صحابہ کرام نے اس موقع پر کیا کیا؟ اپنے اسلام کو، اپنے دین کو داؤں پر نہیں لگایا، ساری دولت، سارا مال مکہ میں چھوڑ کر کے مدینہ واپس چلے آئے۔ بڑے بڑے مالدار صحابہ کرام مدینہ میں آنے کے بعد غریب سے غریب تر ہوتے گئے، لیکن انہوں نے دنیا کو اپنی آخرت پر ترجیح ہرگز نہیں دی۔ انہوں نے ہمیشہ اپنے دین کو، اپنے اسلام کو، اپنے عقیدے کی حفاظت کا سوچا، ہمیشہ انہوں نے اپنے دین کو بچانے کی کوشش کی، اپنے آخرت کو سنوارنے کی کوشش کی۔ یہی ہمارا اور آپ کا بھی طریقہ ہونا چاہیے کہ ہم اور آپ دنیا کے اندر یقیناً ترقی کریں۔ دنیا کے اندر جو نعمتیں اللہ نے دی ہیں ہماری اور آپ کے لیے ہی ہیں، جو کچھ بھی اللہ نے بنایا ہے سب کچھ ہمارے لیے ہی ہے، ہمیں اور آپ کو اسے کمانا ہے، حاصل کرنا ہے، لیکن اس کے لیے ہم اور آپ اپنی آخرت کو ہرگز برباد نہ کریں۔ اگر ہم اور آپ اس میں کامیاب ہوتے ہیں تو یقیناً کامیابی ہمارا اور آپ کا مقدر ہوگی، اور اللہ رب العالمین کی بنائی ہوئی جنت ہمارے اور آپ کے حق میں آئے گی۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم تمام مسلمانوں کو دنیا کی حقیقت کو سمجھنے اور اسے اتنی اہمیت دینے کی توفیق عطا فرمائے جتنی کہ اس کی حیثیت اور اہمیت ہے۔ اللہ رب العالمین ہم تمام مسلمانوں کو اپنے دین اور اپنے اسلام کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہم تمام مسلمانوں کو ہمیشہ دنیا سے بڑھ کر کے آخرت کو ترجیح دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہم تمام مسلمانوں کو توفیق دے کہ ہم جب تک اس دنیا کے اندر زندہ رہیں، ایمان پر رہیں، اسلام پر رہیں، جب ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان پر ہو۔ آمین۔ تقبل رب العالمین۔